کلپ نمبر 1467۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ ترجمہ، تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے بوجھ رکھ دے۔ حکم یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لے لیتا، مگر تمہیں قتال کا حکم دیا تاکہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے جانچے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ان قریب اللہ انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ نے انہیں اس کی پہچان کروا دی تھی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ، تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارو، یعنی جب کافروں اور ایمان والوں کا حال یہ ہے جو بیان ہوا، تو اے ایمان والو جب کافروں کے ساتھ تمہاری جنگ ہو تو اس دوران لڑنے والے کافروں کی کوئی رعایت نہ کرو، بلکہ انہیں قتل کرو، یہاں تک کہ جب تم انہیں کثرت سے قتل کر لو، جس کی حد یہ ہے کہ کافروں کا زور ٹوٹ جائے اور مسلمانوں پر غالب آنے کا امکان نہ رہے اور باقی رہ جانے والوں کو قید کرنے کا موقع آ جائے، تو اس وقت انہیں مضبوطی سے باندھ دو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ قید کرنے کے بعد تمہیں 2 باتوں کا اختیار ہے، چاہے ان قیدیوں پر احسان کر کے انہیں کوئی فدیہ لیے بغیر چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو۔ یہ قتل اور قید کرنے کا حکم اس وقت تک ہے کہ لڑائی کرنے والے کافر اپنا اسلحہ رکھ دیں اور اس طرح جنگ ختم ہو جائے کہ مشرکین مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں یا اسلام لائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ یہاں جہاد کا حکم دینے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جنگ کے بغیر ہی کافروں کو زمین میں دھسا کر یا ان پر پتھر برسا کر یا اور کسی طرح خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ اس نے تمہیں جہاد کا حکم دیا تاکہ کافروں کے ذریعے مومنوں کو جانچے کہ وہ اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر وہ جہاد کرتے ہیں تو عظیم ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، اور دوسری طرف مومنوں کے ذریعے کافروں کو جانچے کہ وہ حق کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں، اور اس میں یہ حکمت بھی کہ تمہارے ہاتھوں انہیں کچھ عذاب جلدی پہنچ جائے اور ان میں سے بعض کافر اس سے نصیحت حاصل کر کے اسلام قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانچ سے کیا مراد ہے؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ کون سا مسلمان اس کی راہ میں جہاد کرے گا اور کون سا کافر اسلام قبول کرے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے جانچنے سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم نہ تھا اور اس جانچ کے ذریعے سے معلوم ہوا، بلکہ اس جانچ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتا ہے جیسا امتحان لینے اور آزمانے والا کرتا ہے، تاکہ فرشتوں اور جنوں انس کے سامنے معاملہ ظاہر ہو جائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ جنگ کے دوران چونکہ مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں سے شہیدوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے عمل ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے اعمال کا ثواب پورا دے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات کا راستہ دکھائے گا اور ان کے اعمال قبول کر کے ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی پہچان کروا دی تھی، اس لیے وہ جنت کی منازل میں اس نا آشنا کی طرح نہ پہنچیں گے جو کسی مقام پر جاتا ہے تو اسے ہر چیز کے بارے میں دریافت کرنے کی حاجت درپیش ہوتی ہے، بلکہ وہ واقف کاروں کی طرح داخل ہوں گے، اپنے منازل اور مساکن پہچانتے ہوں گے،
اپنی زوجہ اور خدام کو جانتے ہوں گے، ہر چیز کا مقام ان کے علم میں ہوگا، گویا کہ وہ ہمیشہ سے یہیں کے رہنے بسنے والے ہیں۔ شہید کے فضائل، احادیث میں بھی شہید کے بہت فضائل بیان کیے گئے، یہاں ان میں سے 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1 ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کی 6 خصلتیں یعنی درجے ہیں۔ نمبر 1 پہلی دفعہ میں اسے بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 اسے قبر کے عذاب سے امان دی جاتی ہے اور وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ نمبر 4 اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوگا۔ نمبر 5 72 حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ نمبر 6 اور اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حدیث نمبر 2 حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کو 6 خصلتیں عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 حور عین سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ نمبر 4 اور 5 بڑی گھبراہٹ اور قبر کے عذاب سے امن میں رہے گا۔ نمبر 6 اسے ایمان کا حلہ پہنا